اگر آپ ہماری چینل پہ آئے ہیں تو کہانی سمجھنے کے لیے ویڈیو پوری لازمی دیکھیے گا، اور مزید ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ پلیز ارمین، بنا کسی ڈرامے کے بتا دو۔ اس کا لہجہ بے چینی لیے ہوئے تھا۔ اوکے۔ ارمین کو اس کی پریشان شکل پر ترس آ گیا۔ احمر بھائی کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے؟ کیا؟ وہ اچھل پڑی۔ ہے نا دھماکہ خیز خبر۔ اس کے حواسوں کا ساتھ چھوڑتے تاثرات ارمین کے لیے تسلی بخش تھے۔ کب؟ کیسے؟ صدف کے حلق میں جیسے کچھ اٹک سا گیا تھا۔ وہ ایسے کہ آپ کے حسن جہاں سوز نے، جس کو پارلر کے میک اپ نے مزید آتشہ بنا ڈالا تھا، احمر صاحب کے دل پر براہ راست ڈرون حملے کی طرح اٹیک کیا، اور وہ چاروں شانے چت ہو گئے۔ اور اس عمل کے رد عمل کے طور پر انہوں نے دشمن کو یرغمال بنا کر قبضے میں لینے کے لیے رشتہ بھیجنے کی پالیسی اپنائی ہے۔ مگر میں نے ان کے بارے میں کبھی اس طرح نہیں سوچا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی اتر آئی۔ تو کیا ہوا؟ یہ کوئی بات نہیں۔ آدھے پاکستان کا یہی مسئلہ ہے، جو سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے اس کے لیے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن میرا ذہن یہ تبدیلی قبول نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کے بارے میں بڑے بھائی کی طرح سوچا ہے۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے خاصے بڑے ہیں۔ اس کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ ارمین کو شوخی کو خیر بات کہنا پڑا۔ تو کیا ایان؟ اس نے بغور دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فضول باتیں مت کرو، تم مجھے اچھی طرح جان ہو۔ مسئلہ احمر بھائی ہے، اور وہ رشتہ ہے جو ہم دونوں کے درمیان بنایا جا رہا ہے، جسے میں قبول نہیں کر سکتی۔ میں ایک مرتبہ ایان کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، مگر احمر بھائی کے بارے میں کبھی نہیں۔ تو پھر آنٹی کو تمہارا پیغام پہنچا دیتی ہوں کہ تمہیں منظور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تم سے مما نے کہا تھا؟ ہاں، انہوں نے میرے ذریعے تمہاری رائے جاننا چاہی تھی، اور آج میرا نزول بھی اسی وجہ سے ہوا تھا۔ ویسے اگر تم سوچنا چاہو تو ایک بار سوچ لو، یہ ساری عمر کا فیصلہ ہے، اس میں سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پلیز مما کو کہنا کہ وہ کسی سے بھی میری شادی کر دیں، مگر احمر بھائی سے ہرگز نہیں۔ اوکے، کہہ دوں گی، وہ تمہاری خوشی میں خوش ہیں۔ خدا کا شکر ہے۔ مما پاپا اپنی مرضی زبردستی ٹھونسنے والے نہیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہیلو جی، کون بات کر رہے ہیں؟ نمبر جانا پہچانا تھا، مگر ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ایان بات کر رہا ہوں۔ اس کا نرم بوجھل سا لہجہ کانوں سے ٹکرایا۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ آنٹی کیسی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ صدف کو حیرت ہوئی، مگر اس نے اپنی حیرت پر قابو پا لیا۔ ہاں، سب لوگ ٹھیک ہیں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اس نے جواباً حال احوال پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ صدف جی کہیے۔ صدف کو لگا کہ وہ کچھ کہتے ہوئے جھجک رہا ہے۔ کراچی کا موسم کیسا ہے؟ موسم کا حال پوچھنے کے لیے فون کیا ہے؟ یہ تو ملک کا کوئی بھی چینل بتا دیتا۔ نہیں، موسم کا حال تو نہیں، کچھ اور پوچھنا تھا۔ گھر میں کوئی نئی تازی خبر ہو تو سناؤ۔ گھر میں نئی تازی خبر کے بارے میں کیا بتاؤں؟ بھابی نے نیا سوٹ سلوایا ہے، مما کو کام والی نے بہانے بنا کر پریشان کر دیا ہے، ارمین کا کالج رجسٹر گم ہو گیا ہے، اور بس یہ سب نہیں معلوم کرنا۔ وہ اس کی رفتار سے گھبرا کر بولا۔ تو پھر کیا بتاؤں؟ صدف، احمر کے پروپوزل کا کیا ہوا؟ اس کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ وہ بمشکل سن سکی۔ احمر بھائی کا پروپوزل؟ آپ کو کیسے بتا؟ اسے جھٹکا سا لگا۔ تم یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا ہوا؟ اس کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ کیا ہونا تھا؟ میں نے انکار کر دیا، اس نے بتا دیا۔ شکر خدا کا۔ اس کی اطمینان بھری سانس نے صدف کو منجمد سا کر دیا۔
تو کیا ارمین وہ آگے سوچ نہ سکی؟ تم نہیں جانتی کہ تمہارے جواب نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ اس کا دھیما لہجہ مزید بھوجل سا ہو گیا۔ صدف کے رگوں پہ میں ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس مجھے جو جاننا تھا وہ جان لیا۔ میں تمہیں بعد میں فون کروں گا۔ اس نے فون رکھ دیا۔ صدف سوچوں میں گھری کھڑی رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہکدک رہ گئی۔ میں تمہیں کبھی بھی کچھ نہ بتاتا، مگر وہ بے بس سا تھا۔ مگر مجھے تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ وہ مسلسل شوق کی کیفیت میں تھی، اس لیے کہ میں نے اس احساس کو اپنے دل کی تہوں میں اس طرح دبا رکھا تھا کہ خود بھی نظر ڈالنے سے گھبراتا تھا۔ مگر احمد کے پروپوزل نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ میں سوچتا تھا کہ میں تمہاری یاد کے سہارے جی لوں گا، مگر اب یہ احساس ہی میرے دل کی رگوں کو توڑ رہا ہے کہ میں تمہیں کھو دوں گا، تم کو دیکھنے کے لیے ترسوں گا۔ صدف، میں کیسے زندہ رہوں گا؟ اس کا لہجہ بے بس تھا۔ صدف کی گویائی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے سن رہی تھی۔ اس سے اتنا اندازہ تو تھا کہ ایان اسے پسند کرتا ہے، لیکن صرف کزن کی حیثیت سے۔ لیکن یہ پسند اتنے گہرے عشق کی علامت ہوگی، اس سے یہ اندازہ نہ تھا۔ اتنے عرصے کی یہ خاموشی ٹوٹی تھی تو طوفان آ گیا تھا جسے اس کی خاموشی روک نہ پا رہی تھی۔ جتنا سوچتی تھی اتنا ہی اس کا دل الگ کتھا سناتا۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ وہ محبت کرنا نہیں چاہتی تھی، اور ایان سے اسے محبت ہوئی نہ تھی۔ وہ عجب الجھن میں تھی۔ آپ کو احساس تک نہیں ہوتا آپ کسی کی حیات ہوتی ہیں۔ ارمین نے حسب عادت شعر کا ملیدہ بنایا تھا۔ صدف نے دان پیس کر اسے گھورا۔ زندگی میں کبھی کوئی شعر صحیح پڑھا ہے تم نے؟ کیوں نہیں، بچپن سے لے کر آج تک ہمیشہ قومی ترانہ بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھا ہے۔ اس نے فخر سے اپنا کارنامہ سنایا۔ تو کیا بقیہ شعر نے آپ کی بھینس چرائی ہے جو ان کے شعروں کو پاکستان کا آئین سمجھ کر من پسند ترمیم کرتی رہتی ہو؟ یہ ترمیم نہیں جانے عزیز، یہ تو وہ چھیڑ چھاڑ ہے جو ایک محبوب اپنی محبوبہ سے کرتا ہے۔ وہ بڑے مزے سے بولی، چاہے اس چھیڑ چھاڑ میں بیچارے شاعروں کی روحیں قبر میں بلبلاتی رہیں۔ تم قبر کی باتیں رہنے دو، زندہ لوگوں کی خبر لو جو تمہارے جواب کے منتظر ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ تم نہ بتاؤ گی تو کیا ہمیں خبر نہیں ہوگی کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ صدف حیران رہ گئی۔ ارمین کو خبر ہو گئی تھی اور خبر دینے والا کوئی اور تھا۔ اب اس کی خیر نہ تھی۔ ارمین، میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی، مگر میں خود اتنی الجھ گئی ہوں کہ بس ہمیں آپ کی صفائی کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ایان صاحب کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں ارمین، تم سنجیدہ ہو تو بات کرو۔ بولو صدف، جو الجھن ہے کہہ ڈالو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ ارمین نے نرم لہجے میں کہا۔ تم جانتی ہو ارمین، میں کبھی اس قسم کی صورتحال سے دوچار نہیں ہوئی۔ ایان بہت اچھا لڑکا ہے، مگر میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ میں اسے کوئی امید کا جگنو نہیں تھمانا چاہتی ہوں جو اس کی راہ کو دشوار کر دے۔ اگر مما پاپا خود سے راضی ہوں تو وہ سیدھی راہ پہ چل کر مجھے پا سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں خود سے ہاں کر دوں تو میرے لیے مشکل ہے۔ اگر وہ رشتہ بھیجے تو میں اس کی سفارش کروں گی، انکار نہیں کروں گی۔ اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں کر سکتی، مگر یہ سب اسے بتانا بھی میرے لیے مشکل ہے۔ تمہاری سوچ ٹھیک ہے صدف، اگر وہ سچا ہے تو سیدھا راستہ اختیار کر لے، لیکن وہ تمہاری رائے جاننا چاہتا ہے۔
کہ کہیں کوئی فیصلہ تمہاری زندگی پر اثر انداز نہ ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ ایسے ہی کچھ ہوگا، مگر اس سے کچھ کہنے سے پہلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ خیر، تم فکر مت کرو، جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب کچھ کہہ کر ہلکی پھلکی ہو گئی۔ پھر آگے کے تمام معاملات آہستہ آہستہ طے ہوتے گئے۔ ایان کی خواہش کے مطابق نکاح کر دیا گیا تھا۔ نکاح کے بولوں نے صدف کے دل پر جادو سا کر دیا تھا۔ دل مطمئن تھا کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی ہیں اور ان کا رشتہ شرعی اور قانونی اعتبار سے پائیدار ہے۔ محبت کا ننھا سا پودا ایک تنا دار درخت کی شکل اختیار کرنے لگا تھا۔ اب دل کی عجب حالت تھی۔ ہر پل ہر وقت ایان کا تصور اس کی نگاہوں میں جگنو کی طرح دمکتا رہتا۔ رات ہوتی تو ایان کا عکس نگاہوں تلے اتر آتا۔ وہ تصور کی خوبصورت دنیا آباد کر لیتی۔ ایسے میں کبھی ایان کا فون آ جاتا تو تصور کی دنیا میں رنگ ہی رنگ بکھر جاتے۔ دھیما دھیما بوجھل سا لہجہ سماعتوں کو نئے جہانوں کی سیر کرا دیتا۔ وہ سرشار ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ اس کی محبت کا رنگ اس کی شخصیت میں رنگ بھرنے لگا۔ وہ ایان کی پسند میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس کی پسند، اس کی خواہش، اس کی آرزو بن گئی تھی۔ ارمین حیران رہ جاتی تھی۔ کہاں وہ ایان کو ذرا اہمیت نہ دیتی تھی اور کہاں نکاح کے بعد اس کی اپنی شخصیت جیسے کہیں گم سی ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں پہ ہر وقت ایان کے نام کے نغمے گونجتے رہتے تھے۔ ارمین اس کی شدتوں سے گھبرا گئی تھی، جبکہ صدف اپنی محبت کے نئے پہلے جذبے کے ساتھ بہت خوش تھی۔ مردوں کو محبت کرنے کا ہنر آتا ہو یا نہ آتا ہو، محبت پیدا کرنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ بہت اچھی لائن ہے، کہاں سے پڑھی؟ مجھے یقین ہے کہ تمہاری تو ہرگز نہ ہوگی، کیونکہ تمہیں تو صرف نصیحتیں جھاڑنا آتا ہے۔ اس کے انداز میں طنز ظاہر تھا۔ لائن کہیں سے بھی پڑھی ہو اور مجھے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن میں دیکھ رہی ہوں تم کچھ زیادہ ہی جانتی جا رہی ہو۔ اس کا لہجہ بھی اینٹ کا جواب پتھر جیسا تھا۔ یار پلیز، میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں تم سے بحث کر کے اسے خراب نہیں کرنا چاہتی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میرا بھی تم سے بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں، بس یوں ہی ایک لائن ذہن میں آئی تھی، کہہ دی۔ ہاں البتہ تم نے ضرور اسے دل پر لے لیا۔ ارمین کا انداز سراسر دل جلانے والا تھا۔ وہ سلجھ ہی تو گئی۔ میں کیوں دل پر لوں گی؟ میرا اس لائن سے کیا تعلق؟ تمہارا ہی تو تعلق ہے ڈیئر کزن۔ اس لائن کی عملی تفسیر بنی تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ تم خود سوچو تم میں کتنا فرق آ گیا ہے۔ ایک شخص کی محبت نے تمہیں سر تا پا بدل دیا ہے۔ پہلے تم میں تمہاری اپنی شخصیت نظر آتی تھی، اب تم میں صرف ایان ہی نظر آتا ہے۔ یہ ریڈ کلر جو تمہیں کبھی پسند نہیں رہا تھا، اس کلر کو دیکھ کر تم غصہ کرنے لگتی تھی، اب زیب تن کیے کھڑی ہو۔ تم اس سے محبت کرو، اس کے آگے گھٹنے تو مت ٹیکو۔ اب کے ارمین کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ صدف پگھل سی گئی۔ یہی تو تمہاری کم عقلی ہے صدف۔ بھلا ایان کی اتنی اچھی شخصیت ہے کہ تم اس کی خاطر خود کو بدلو؟ یکسانیت بوریت کو بھی جنم دے سکتی ہے۔ تم اس کی خاطر خود کو بدلو اور اسے تمہاری بدلی ہوئی شخصیت پسند نہ آئے تو تمہارا وہی حال ہوگا جو کہ دھوبی کے کسی پالتو جانور کا ہوتا ہے، بیچارہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا۔ ارمین کے لہجے میں شرارت دہرائی۔ تم؟ صدف اس کا مطلب سمجھ کر اس پر جھپٹی۔ اس نے ہنستے ہوئے کشن سامنے کر کے خود کو بچایا۔ میں تمہیں تمہاری مثالوں سمیت ایسا دفن کروں گی کہ تم خود دوسروں کے لیے مثال بن جاؤ گی، صدف نے خونخوار انداز میں کہہ کر اسے آگے کے منصوبے سے آگاہ کیا تھا۔
تم جانتی ہو ارمین، ایان میری زندگی بن چکے ہیں۔ ہم شرعی اور قانونی طور پر ایک ہیں، تو پھر تو یہ ناانصافی ہی ہوگی کہ میں خود کو اپنے شوہر کے مزاج کے مطابق نہ ڈھالوں۔ تمہارا کہنا ٹھیک ہے، مگر میں تو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی شخصیت کو بھی قائم رکھو، خود کو اتنا نہ بدلو کہ اپنی پہچان ہی کھو دو۔ فون کی بیل نے ارمین کو مزید بولنے سے روک دیا۔ ایان کا فون ہے، وہ کہتے ہوئے فوراً اٹھ گئی۔ ارمین ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ حیرت ہے، آپ کو آئس کریم نہیں پسند؟ تمہیں تو پسند ہے نا، بس میں بھی کھانا شروع کر دیں گے۔ صدف کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، وہ دیکھتا رہ گیا۔ صدف، تم اتنی اچھی کیوں لگتی ہو مجھے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ بس ہر وقت تمہیں دیکھتا رہوں۔ اس کا انداز شرارتی تھا۔ ان فضول باتوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے آپ کے پاس؟ اس کی دیوانگی اسے ہمیشہ سرشار کر دیتی تھی۔ یہ فضول باتیں ہیں؟ وہ ناراض ہوا۔ ہاں بھئی، تمہیں ہماری طرح عشق جو نہیں ہوا، تم کہہ سکتی ہو۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ایان، ایک بات کہوں؟ کہو جو دل میں ہے، کہہ دو۔ ہم دونوں اب شوہر بیوی ہیں، ہمارا ہر مسئلہ ایک ہی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ میں اتنی خوبصورت تو نہیں ہوں، پھر آپ اتنی شدت سے مجھ سے محبت کیسے کیوں کرتے ہیں؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ ہاں، یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی۔ تم ایک عام سی لڑکی، گزارے لائق، اور کہاں میں گورا چٹا ہینسم لڑکا، وہ شوخی سے کہا۔ ایان، وہ بے دبے انداز میں چیخی تھی، پاگل ہو تم؟ میں نے تمہاری شکل سے محبت نہیں کی۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہارا چہرہ خراب ہو جائے تب بھی میں تمہیں اتنا ہی چاہوں گا جتنا آج چاہتا ہوں۔ بیوقوف لڑکی، میں سڑک چھاپ عاشق نہیں جو خوب سے خوب لڑکی تلاش میں ایک کے بعد ایک چکر چلاتے رہے۔ میں نے تم سے محبت کی نہیں، مجھے تم سے محبت ہوئی ہے۔ محبت کرنے میں اور محبت ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ میں تمہیں اس وقت سے چاہتا ہوں جب عشق کا آئین بھی نہیں پتا تھا، مگر مجھے پھر بھی تمہیں دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ میں خود نہیں جانتا کہ کب کیسے تم میرے لیے اہم ہوتی چلی گئی۔ میرے دوستوں کی کئی دوست لڑکیاں تھیں، مگر میں نے ان فضولیات سے ہمیشہ خود کو بچائے رکھا۔ شاید قدرت کو یہ منظور تھا کہ جس طرح تمہارے خالص دل اور شفاف جذبے مجھے ملے، اسی طرح میں بھی تمہیں ملوں، اور میرے خاموش جذبے رنگ لے آئے اور تم مجھے مل گئی۔ اسی لیے میں نے نکاح پر زور دیا تاکہ تم شرعی اور قانونی طور پر مجھ سے مل سکو۔ ابھی ہم صرف منگیتر ہوتے تو محترمہ سے بات بھی دشوار ہوتی، اسی لیے ہم آپ کے شوہر نامدار بن گئے۔ وہ سرشار تھا۔ صدف کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس اب میری خواہش ہے کہ تمہاری گریجویشن ختم ہو اور تم میرے گھر آ جاؤ۔ میں آفس سے آؤں، تم سامنے موجود ہو، میرے لیے کھانا بناؤ، ہم ساتھ کھانا کھائیں اور خوب باتیں کریں۔ اف توبہ ایان، آپ کا دل باتوں سے کیوں نہیں بھرتا؟ وہ ہنسی۔ پتہ نہیں، تمہیں پتہ چلے تو مجھے بھی بتا دینا۔ وہ مسکرا کر بولا، اس بات کا پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، اب گھر چلنا چاہیے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یار بیٹھو نا پلیز ایان، امی انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے نرم لہجے میں کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں یار، تم سے ملتا ہوں تو وقت کو جیسے پل لگ جاتے ہیں، اور جب تم سے نہیں ملتا تو ایک ایک پل صدیوں کی طرح گزرتا ہے۔ اچھا جناب، بس کریں، مجھے ہواؤں کی سیر نہ کرائیں، کچھ تو قدموں کو زمین پر ٹکا رہنے دیں۔ تمہیں ابھی یہ پتہ نہیں چلے گا، جب تم میرے ساتھ رہو گی تو پتہ چلے گا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ دیکھیں گے جناب، کہیں شادی کے بعد آپ بدل نہ جائیں، ہم صرف میاں بیوی بن کر رہ جائیں اور رشتے کی ساری خوبصورتی کہیں اڑ جائے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صدف کے لہجے میں، نگاہوں میں بھی برہمی تھی۔ آنٹی کا خیال ہے
مجھے تو خود ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اب اگر ایان کا بزنس ڈاؤن جا رہا ہے تو کیا ہوا؟ زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے ہی رہتے ہیں۔ اب ذرا سی بات پر اتنا مضبوط رشتہ تو نہیں توڑا جا سکتا۔ ارمین نے اپنی رائے ظاہر کی۔ مما بھی ذرا سی بات پر طوفان کھڑا کر دیتی ہیں، حد سے زیادہ تاریک پہلوؤں پر نظر رکھتی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ شادی کے بعد ہوتا تو کیا کرتی؟ کیا مجھے گھر بٹھا لیتی؟ نہیں، اس وقت سب مجھے مصلحت کے سبق پڑھاتے۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے ارنی، میں ایان کی زندگی میں شامل ہو چکی ہوں۔ صرف جسمانی تعلق تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ میرا دل اور دماغ سب ان کو اپنا مان چکا ہے۔ اس رشتے کے لیے میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ ایان مما پاپا کی پسند ہے، انہوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ اس تعلق کو جوڑا ہے۔ میں ذرا سی بات کے لیے اس تعلق کو مر کر بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے ہر انداز سے شدید غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ ایک بار سوچ لو صدف، زندگی اتنی آسان نہیں۔ مما اس کی آواز سن کر اندر آ گئی۔ ایان کے بنا مجھے زندگی چاہیے ہی نہیں، چاہے وہ آسان ہو یا مشکل۔ تم نے زندگی کی دھوپ چھاؤں کو دیکھا ہے، سہا نہیں ہے۔ معاشی مسائل زندگی کے رنگ چوس لیتے ہیں۔ مما کا لہجہ سمجھانے والا تھا۔ مما پلیز رضیہ آنٹی کی باتوں میں آ کر ان کی طرح کی سوچ کا اظہار مت کریں۔ ایان کو اس وقت میرے سہارے کی ضرورت ہے، نہ کہ میں ان کے جذبات کا خون کر دوں۔ اور پھر مما، کیا گارنٹی ہے کہ جہاں میری شادی ہو وہ ہمیشہ امیر رہے؟ اگر قسمت میں سختی جھیلنا ہی لکھا ہے تو ایان کے ساتھ کیوں نہیں؟ مما، آپ تو میری ماں ہیں، آپ میرے دل کا حال کیوں نہیں سمجھتی؟ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ مما نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میں سب سمجھتی ہوں میری جان، بس خدشات ہیں جو دل میں جنم لے رہے ہیں۔ ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ تم ہمیشہ مسکراؤ، خوشیاں تمہارے ارد گرد رقص کرتی رہیں۔ میں تمہاری نگاہیں پڑھ سکتی ہوں۔ تم فکر مت کرو، جو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ صدف کے اندر سکون اتر گیا۔ ایان، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ ساکت رہ گئی۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سخت تھا، آنکھیں وحشت زدہ تھی، گہری سرخ جیسے خون جم گیا ہو۔ صدف، میں دیوالیہ ہو گیا ہوں۔ جسے میں نے دوست سمجھا وہ پیٹھ میں چھرا گھوم کر بھاگ گیا۔ مجھ پر لاکھوں کا قرض ہے، گھر، آفس، گاڑی، سب قرضے کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ میں نے تمہارے لیے کتنے خواب سجائے تھے، کتنے سپنے بنے تھے، مگر اب میں خالی ہاتھ ہوں، تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تمہارے سامنے خوشحال زندگی ہے، تم اپنی زندگی جی سکتی ہو۔ میرے پاس صرف مسائل ہیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں تمہیں زندگی کے اس پتھریلے سفر میں ہم سفر نہیں بنانا چاہتا۔ بس چپ کر جائیں۔ وہ چیخ پڑی۔ اتنا کمزور اور سطحی سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ رو پڑی۔ صدف، پلیز رونا بند کرو۔ اس نے نرمی سے اس کا شانہ تھام لیا۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ اگر یہ سب کچھ رخصتی کے بعد ہوتا تو بھی آپ کا فیصلہ یہی ہوتا؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ احساس، محبت، مروت، خلوص، رشتہ داری سب بے معنی ہیں۔ اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ آپ نے راستہ بدل لو۔ یہی تھی وہ محبت جو آپ مجھ سے کرتے رہے؟ بولیں۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں تم کو زیادہ چاہتا ہوں، تم مجھ سے میرے جیسی محبت نہیں کرتی۔ اب میری محبت کی آزمائش کا وقت ہے، تو کان کھول کر سن لے ایان احمد، میں اپنے دامن پر طلاق کا داغ کبھی زندگی بھر نہ لگنے دوں گی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ساری زندگی یوں ہی گزار دوں گی۔ صدف، پیسے کے بغیر محبت بھی مرنے لگتی ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ ہمراہی تو بنا لوں، مگر تم راہ میں تھک گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں ٹوٹ جاؤں گا۔ اس کا لہجہ بے حد ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ سرخ انگارہ آنکھیں لیے وہ لپٹ گئی۔
ایان کو صدف سے محبت تھی، اسی وجہ سے وہ اسے کوئی تکلیف نہ دینا چاہتا تھا۔ راستہ بدلنے کا مشورہ دیتے ہوئے وہ کس اذیت سے گزرا تھا یہ صرف وہ جانتا تھا۔ دماغ زلزلوں کی زد میں تھا کہ اگر صدف مان گئی تو وہ کیسے زندگی گزارے گا اس کے بغیر، لیکن اس کے ساتھ تکلیف دہ زندگی گزارنا بھی مشکل تھا۔ صدف کی شدت پسندی نے اسے ایک بار تسکین دی۔ چلو صدف، تمہاری مرضی، اب ہمارے ساتھ تقدیر کی ٹھوکریں کھانے میں تم بھی حصہ بٹا لینا۔ اس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ تصور میں اسے مخاطب کیا اور فون ملانے لگا۔ رخصتی بہت سادگی سے ہوئی۔ مما پاپا نے جہیز میں بھاری بھرکم سامان دینے کی بجائے کیش دے دیا تاکہ وہ اپنی مرضی سے شادی کے بعد ضرورت کے مطابق سامان خرید سکے اور اپنی مرضی سے زندگی کی شروعات کر سکے۔ ایان نے 3 کمروں کا فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ صدف اپنے چھوٹے سے آشیانے میں بے حد خوش تھی۔ زندگی نئی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ تم عید کی شاپنگ کرنے کب چلو گی؟ عید کے بعد، وہ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر شیشے میں اس کا دلکش عکس دیکھا۔ مطلب یہ جناب، ہماری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے ہیں اور میرے پاس ہر چیز موجود ہے، لہٰذا میں عید کی شاپنگ نہیں کروں گی۔ وہ تو سب شادی کی ہیں، نہیں تو نہیں ہے نا؟ لیجئے، شادی کا سامان پرانا ہوتا ہے کیا؟ کئی چیزیں یوں ہی پڑی ہیں، گزرتے وقت کے ساتھ آؤٹ آف فیشن ہو جائیں گی، تو ابھی موقع ہے ان کو استعمال کرنے کا، ورنہ سب بیکار ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی ہمیں فضول خرچی سے احتیاط برتنی چاہیے۔ وہ بالوں میں کیچر لگا کر سامنے آ گئی۔ ہماری پہلی عید ہے صدف، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں ہر چیز لا دوں۔ تمہارے لیے کچھ کرتے ہوئے مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ تمہیں پتا ہے، پہلے میں مارکیٹ جاتا تھا تو خواہ لیڈیز کپڑے، شوز وغیرہ کے ریٹ پوچھنے لگ جاتا تھا کہ خریدوں گا، مگر تمہیں کیسے دیتا، اپنے دل کی خواہش مان لیتا تھا۔ اب میں اپنی پسند کے رنگوں میں تمہیں سجتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن عید کے بعد موسم بدل جائے گا، پھر ہمیں گرم کپڑے پہننے ہوں گے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم بعد میں ہی خرید لیں؟ آپ کی جیب پر بھی ڈبل بوجھ نہیں پڑے گا، وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تمہیں عید کی شاپنگ کرانے کے بعد سردیوں کی شاپنگ بھی کروا سکو؟ وہ بھڑک اٹھا۔ ایان، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو اور کیا مطلب ہے تمہاری باتوں کا؟ یہی نا کہ میرے پاس جو رقم ہے وہ تمہیں تمہاری پسند کی شاپنگ کرانے کے لیے ناکافی ہے۔ صدف، میرا بزنس ڈاؤن ہوا ہے، مگر میں بالکل ہی کنگلا نہیں ہو گیا ہوں۔ تم بار بار کیوں بچت کا ذکر کر کے یہ احساس دلانا چاہ رہی ہو کہ اب میری حیثیت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی؟ نہیں ایان، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ صلہ جو انداز میں گویا ہوئی، میں تو صرف آپ کو پریشانی سے بچانا چاہتی تھی۔ آپ پریشان ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کل روزے کے بعد مارکیٹ چلیں گے، اوکے؟ اوکے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تو صدف نے سکون کا سانس لیا۔ اسی شام لدھی پھودی وہ میکے گئی تو سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔